آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک نسخہ بتانے والا ہوں، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ تنخواہ کے پیسوں کو مہینے کی آخری تاریخ تک کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ہوگی بات۔ یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جایا کرتی تھی اور اسے قرضہ لینا پڑتا تھا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی۔ باوجود یہ کہ اس کی بیوی اس کے مادی حالت کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کر لو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا کہ جناب، مجھے تو گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی کہ تجربہ کرنے میں بھلا کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے کہ میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی ہو جیسے، ہلکی پھلکی آسان۔ قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا، اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگایا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور راستہ کھولا، اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پروفٹ حاصل ہو جاتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پروفٹ ملتا میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کے فضل و کرم سے خیر و برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ ایک صدقہ تو آپ ابھی اس وقت نکال سکتے ہیں، اور وہ صدقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو صدقہ کرنے کی توفیق ہو، اور جو بھی صدقہ کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے صدقے کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا، اور صدقہ دینے والے کے اجر میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سوچئے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے سبب آپ کے پیچھے کوئی صدقہ کر رہا ہوگا۔ صدقے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔